چونکہ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور یہ مہینہ جمادی الثانی کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس مہینے کی نسبت حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ بھی ہے، آپ کا یوم ولادت بھی ہے 3 جمادی الثانی، اور اس ماہ مکرم کی نسبت حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، رفیق، رازدار اور آپ کے صحابی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہے، اور وہ دن بنتا ہے 20 جمادی الثانی کا۔ انشاءاللہ شان سیدہ کائنات بھی ہم بیان کریں گے اور شان سیدنا صدیق اکبر بھی بیان کریں گے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان کے تذکرے سے عام مومن کو ملتا کیا ہے؟ بڑوں کا تذکرہ کرنے سے چھوٹا بڑا تو نہیں بن جاتا، لیکن کچھ نہ کچھ فیضان ان کے بڑے ہونے کا، ان کے باکمال ہونے کا، ان کی فضیلتوں کا کچھ نہ کچھ خیرات اسے مل جاتی۔ اب دیکھا جائے تو قرآن کا اسلوب ہے نا بڑوں کا ذکر کرنا، اس کی نظر میں تو بڑا کوئی نہیں ہے، اس کی تو سارے مخلوق ہیں، انبیاء اس کی مخلوق، صحابہ اس کی مخلوق، تابعین، تبع تابعین، شہداء، صالحین، اولیاء سارے اسی مخلوق ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک میں جا بجا تذکرہ ملتا ہے۔ کہیں پر آپ کو سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ نظر آئے گا، کہیں پر سیدنا صالح علیہ السلام کا تذکرہ نظر آئے گا، کہیں پر سیدنا ہود علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا، کہیں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا، کہیں پر سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کی بہاروں کو بیان کیا گیا ہوگا، کہیں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فضائل، آپ کے عشق، آپ کے کمال کا بیان کیا گیا ہوگا، کہیں پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ذبیح اللہ بنے، کہیں پر ان کا تذکرہ ہے، کہیں پر سیدنا اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کہیں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کہیں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور حضور تاجدار کائنات حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ تو قرآن سارا کا سارا تذکرہ ہے، ذکر ہے۔ اب دیکھا جائے تو اب جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات قرآن میں ہوتی ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور آپ ذکر کریں، آپ تذکرہ کریں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، آپ سنائیں ان کو، ذکر کریں۔ کس کا ذکر؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے بڑے صدیق، بڑے سچے نبی تھے۔ اب دیکھیں ان تذکروں سے خیرات ملتی ہے علم کی، ان تذکروں سے زہد کی خیرات ملتی ہے، ان تذکروں سے برکتیں نصیب ہوتی ہیں، ان تذکروں سے تقویٰ آتا ہے۔ تو چونکہ کچھ تذکرے قرآن میں ہوئے، پھر بہت سے ایسے تذکرے ہیں جو احادیث مبارکہ میں ہیں۔ قرآن میں بھی ان کے تذکرے ہوئے ہیں، احادیث میں بھی تذکرے ہوئے ہیں، اب قرآن میں بھی صحابہ کا تذکرہ ہوا ہے، جا بجا کو ایک آدھ آیت نہیں، بے شمار آیات ہیں۔ سرکار کے صحابہ کی شان میں بے شمار آیات اتری ہیں، اب ان کا تذکرہ بھی تو ایک حساب سے آپ قرآن کی نص سے ثابت ہے، اور وہی کام کر رہے ہیں۔ اور حضور کی آل کا تذکرہ بھی قرآن میں ملتا ہے، جا بجا ملتا ہے، کوئی ایک آیت نہیں ہے، بے شمار آیات میں ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی آل کا تذکرہ، آپ کی ذریت کا تذکرہ، یہ بھی قرآن میں ہے، احادیث مبارکہ میں ہے۔ تو میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے
رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اور جب تمہیں کہا جائے، اذا قیل لکم، جب تمہیں کہا جائے، تفسحوا فی المجالس، اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، فافصحوا تو پھر کشادہ ہو جایا کرو۔ اہل ایمان کو خطاب ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بات کوئی اعلیٰ ہے، بات کوئی خاص ہے۔ اب دیکھیں مفسرین نے بیان کیا ہے، قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ جب بات عام ہو تو خطاب ہوتا ہے یا ایھا الناس کے ساتھ، اور جب بات خاص ہو، انعام خاص ہو، کرم خاص ہو، عطا خاص ہو، تو پھر یا ایھا الناس نہیں کہا جاتا اے لوگو، بلکہ کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب دیکھیں نا، جب رمضان کی بات آتی ہے، روزوں کی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے۔ اب یہ کافروں پر فرض نہیں ہوئے ہیں، تو وہ اسی کے مخلوق ہیں، تو وہ اسی کے مخلوق ہیں۔ روزے کس کے لیے؟ روزے مومنوں کے لیے۔ لیکن آج کل کے مومن روزوں کے لیے نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ روزے تو وہ رکھے جسے روزی نہیں ملتی، اور جسے روزی ملتی ہے وہ کیوں روزے رکھے؟ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ تفسیر کا ایک اصول ہوتا ہے کہ خاص بات خاص لوگوں سے خاص انداز میں ہوتی ہے۔ مخاطب یہاں پر خاص ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے، تفسحوا فی المجالس، اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو۔ دوسرے الفاظ میں آپ کہہ دیں، اے وہ لوگو جو مان گئے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اے وہ لوگو جنہوں نے گردنیں جھکا دی، اے وہ لوگو جنہوں نے اتباع کر ڈالی، اے وہ لوگو جو میرے حبیب کی بارگاہ میں آ گئے ہو، اے وہ لوگو جو اکتساب فیض کرنے کے لیے، میرا پتہ ڈھونڈنے کے لیے دربار رسالت میں آ گئے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں کو کشادہ کرو، تفسحوا فی المجالس، اپنی مجلسوں کو کشادہ کرو، فافصحوا تو پھر کشادگی اختیار کرو، فافصحوا تو پھر کشادگی اختیار کرو۔ اب دیکھیں پہلی بات، مخاطبین کون ہیں؟ مومنین۔ اور یہاں پر سب سے اہم بات کیا ہو رہی ہے کہ بات ہو رہی ہے مجلس کی، بات ہو رہی ہے مجلس کی۔ مجلس کی برکتیں الگ ہوتی ہیں، مجلس کی فیوز و برکات، اس کا فیضان، اس کا کرم۔ تو دیکھیں نا، بات میں کر رہا تھا مجلس کی کہ اے ایمان والو، اپنی مجلسوں میں کشادگی اختیار کرو۔ مجلس عربی کا لفظ ہے جلس یجلس، جلسہ بیٹھ جانا۔ مجلس اس جگہ کو بیٹھ کہتے ہیں جہاں پر مختلف لوگ حلقہ بنا کے، مختلف لوگ ایک گروہ کی شکل میں بیٹھتے ہیں، اسے کہتے ہیں مجلس۔ اور مجلس سے ہی بندہ سیکھتا ہے، مجلس سے ہی بندے کو نوازا جاتا ہے، مجلس سے ہی فیض آتا ہے، مجلس سے ہی کرم آتا ہے، مجلس سے ہی اندھیرا آتا ہے، مجلس سے ہی تاریکی آتی ہے، مجلس سے ہی بندہ رفت پاتا ہے، برکتیں پاتا ہے، مجلس ہی بندے کو لے ڈوبتی ہے۔ یہ مجلس یا تو بندے کو سنوار دیتی ہے، یا یہ مجلس بندے کو رسوا اور ذلیل کر دیتی ہے۔ لہذا جب بھی مجلس کا انتخاب کرو،
ہم نشینی کا انتخاب کرو تو یہ دیکھو کس کے پاس بیٹھ رہے ہو، کس کی مجلس میں بیٹھ رہے ہو۔ اگر تو مجلس کسی متکبر کی ہے، اگر تو مجلس کسی رعونت والے کی ہے، اگر تو مجلس کسی عقل والے کی ہے، اگر تو مجلس کسی بھٹکے ہوئے کی ہے، اگر تو مجلس کسی ایسی شخص کی ہے جو راہ راست کو چھوڑ بیٹھا ہے، تو پھر یہ مجلس تمہیں شعور نہ دے گی، یہ مجلس تمہیں لے ڈوبے گی، یہ مجلس تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے گی۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ مجلس کسی تکبر والے کے مجلس میں بیٹھے ہوئے نا تو تمہارا دماغ بھی آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ کسی اکڑ والے کے مجلس میں بیٹھو گے تو آہستہ آہستہ اکڑ آنا شروع ہو جائے گی۔ کسی بے حیا کی مجلس میں بیٹھو گے تو آہستہ آہستہ بے حیائی آنا شروع ہو جائے گی۔ کسی متقی کے پاس بیٹھو گے تو خود اگر تقویٰ نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ دیکھ دیکھ کے عادت پڑ جائے گی۔ کسی نمازی والے کی مجلس میں بیٹھو گے، آج نہیں پڑھو گے، کل نہیں پڑھو گے، پرسوں نہیں پڑھو گے، کبھی نہ کبھی لے جائے گا تمہیں مسجد تک۔ کسی ایسے شخص کی مجلس میں بیٹھو گے جو غیبت کرتا ہے تو تم بھی غیبت پہ لگ جاؤ گے۔ ایسے کی مجلس میں بیٹھو گے جو حاسد ہے، حاسد بنا دے گا۔ چور کی مجلس میں بیٹھو گے چور بنو گے، حاسد کی مجلس میں بیٹھو گے حسد کرو گے، تکبر والے کے مجلس میں بیٹھو گے متکبر ہو جاؤ گے۔ ارے حاسد تمہیں حسد کا فیض دیتا ہے، تکبر والا تمہیں تکبر کا فیض دیتا ہے، فیض والا اب دیکھیں بخل والا تمہیں بخل کا فیض دیتا ہے۔ تو تقوی والے کے پاس بیٹھو گے تو کیا تقوی نہیں ملے گا؟ کیا فیض صرف بری صحبت کا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا نشئیوں کے پاس بیٹھو تو آہستہ آہستہ بندہ نشئی ہو جاتا ہے۔ شروع میں ہو سکتا ہے بندہ سگریٹ نہ پیتا ہو سکتا ہے سگریٹ نہ پیتا ہو، لیکن مسلسل جب رندوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہو، شرابی لوگوں کے ساتھ جب بیٹھنا اٹھنا ہو، جو سگریٹ نوشی کرتے ہوں، چرس پینے والے ہوں، ہیروئن پینے والے ہوں، ضروری نہیں کہ آپ بھی نشہ کرتے ہوں، لیکن ان کے ساتھ بیٹھنے کا اثرات یہ ہوتے ہیں کہ کس جگہ پر دھواں اٹھ رہا ہو نا، وہاں سے اٹھ کے اگر آئیں تو آپ کے کپڑوں سے بھی بدبو آتی ہے، آپ کے کپڑوں سے بھی بدبو آتی ہے۔ یہ فیض کس چیز کا ہے؟ فیض ہے مجلس کا، یہ فیض ہے صحبت کا۔ تو بری صحبت اثر چھوڑتی ہے اپنا، تو جہاں پر بری صحبت اثر چھوڑتی ہے وہاں پر اچھی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ کسی نمازی کے پاس بیٹھو گے نمازی بن جاؤ گے، تہجد گزار کے پاس بیٹھو گے تہجد گزار بن جاؤ گے، نیک کے پاس بیٹھو گے نیکوکار بن جاؤ گے۔ تو سلسلہ فیض چلتا ایسے ہے۔ اور پھر جو دوسرا کنسپٹ مجالس میں ہوتا کیا ہے، مجلس لگا لیں، کلاس لگا لیں۔ صحابہ کرام حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں جاتے، آقا علیہ السلام سے دین سیکھتے، آقا علیہ السلام سے قرآن سیکھتے، اس کو سمجھتے، فقہ کے معاملات کو سمجھتے، حدیث کو سمجھتے، عربی جاننے کے باوجود وہ سمجھتے۔ مجلس سے علم کا فیض بھی آتا تھا، مجلس سے برکتیں بھی ملتی تھی، مجلس سے سارا کچھ ہوتا تھا۔ اور سورہ مجادلہ میں رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ اے ایمان والو اپنی مجلسوں کو کشادہ کرو تو پھر کشادگی اختیار کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادگی اختیار کرے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ، فَانشُزُوا، تو پھر کھڑے ہو جایا کرو۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٌ،
اللہ تعالیٰ رفت بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ عروج دیتا ہے۔ مولا کن کو عروج دیتا ہے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو مان جاتے ہیں، جو ایمان لے آتے ہیں، رب العالمین انہیں پھر نوازتا ہے، انہیں رب پھر بڑا کرتا ہے، انہیں رب پھر عروج عطا کرتا ہے، پھر انہیں رب مرتبہ عطا کرتا ہے۔ وہ تکریم والے ہوتے ہیں، وہ عزت والے ہوتے ہیں، وہ بزرگی والے ہوتے ہیں۔ جو مان جاتے ہیں وہ رفت پاتے ہیں، جو مان جاتے ہیں وہ رفت پاتے ہیں، وہ کمال پاتے ہیں، اور جو نہیں ماننے والے ہوتے وہ ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں۔ اور جو دوسری بات اس آیہ کریمہ میں رب العالمین نے بیان کی ہے، والذین اوتوا العلم درجات، اور جن لوگوں کے رب نے علم سے نوازا ہے ان کے درجات، ان کا مقام ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، علم والوں کے درجے ہیں، اور علم بغیر سیکھے نہیں آتا۔ صحابہ کرام آقا کی بارگاہ میں جا کر علم سیکھا کرتے، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، دیگر بے شمار مسائل، حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، نماز پڑھنی کیسے ہے، وضو کرنا کیسے ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، اس کے سنتیں کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، کچھ پتہ نہیں، بنا سیکھے ہی آ جائے گا۔ قربانی کیسے کرنی ہے، کتنی عمر ہونی چاہیے جانور کی، کس جانور کی کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرف کو لٹانا ہے، چھری کہاں پہ چلانی ہے، کیا طریقہ کار ہے، بھائی سیکھیں گے تو آئے گا۔ اصول تفسیر کیا ہے؟ اب دیکھیں قرآن کی ایک ہی آیت کسی موقع پر نازل ہوتی ہے، اس کا ایک شان نزول تو خاص ہوتا ہے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ محفلوں میں بیٹھنے کے آداب بھی ہوتے ہیں اور محفلوں میں بیٹھنے کے فیوز و برکات بھی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں بندہ اکیلے بھی اپنی نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھیں تو محفل مل گئی نا، آپ کو مجلس مل گئی، ایک نماز نہ ہوئی پھر 27 نمازوں کا ثواب ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر وضو سے پہلے آپ نے مسواک کر لی، مسواک والے وضو کے ساتھ نماز پڑھیں تو 70 نمازوں کا ثواب۔ مسواک میں ایسا کیا رکھا ہے؟ جو لفظ حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا، آپ نے جس چیز کو نفع بخش قرار دیا وہی نفع بخش۔ جس کو آقا کہہ دیں اس میں نفع نہیں ہے تو اس میں کوئی نفع نہیں ہے۔ یحل لہم الطیبات، میرے حبیب کی شان یہ ہے، اس کا تصرف یہ ہے، اس کا اختیار یہ ہے، یحل لہم الطیبات، ہر طیب چیز کو، ہر پاکیزہ چیز کو، ہر مطہر چیز کو یحل، یہ حلال کرتے ہیں۔ ان کی زبان اقدس سے اگر کوئی چیز حلال ہوگی تو وہ حلال ہے۔ جب تک آقا کی زبان اقدس سے مور ثبت نہیں ہوتی، تصدیق نہیں ہوتی کہ یہ حلال ہے، اپنے طور پر جتنی مرضی پاک بنتی پھرے، جب تک آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ نکلا نہیں یہ حلال ہے تو یہ حلال نہیں ہے۔ یحل لہم الطیبات، یہ حلال چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ویحرم، اور حرام کرتے ہیں، علیہم الخبائث، ہر پلید چیز کو، ہر ناپاک چیز کو یہ حرام کرتے ہیں۔ ذہن میں سوال آتا ہے جو پہلے ہی سے ہی پاک ہے اس کا حلال کرنا کیسا ہوا، اور جو پہلے سے ہی ناپاک ہے، پلید ہے، مولا اس کا حرام کرنا کیا ہوا؟ تو فرماتا ہے اپنے طور پر جتنا مرضی پاک بنتے پھرو، چیزیں اپنے طور پر جتنا مرضی پاک بنتی پھریں، پاک تو وہ ہوگا جو زبان مصطفیٰ سے پاک ڈکلیئر ہوگا۔ قرآن میں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب، جوا، بد پاسے، یہ مطلب بدفعلی، یہ سارا کچھ ناپاک اور شیطانی اعمال۔ آپ جتنی مرضی دلیلیں لے آؤ، شراب کا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ، یہ فائدہ، آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکل آیا ہے۔ انما الخمر، یہ شراب
اسے حلال نہ جانو، اس میں برائی ہے، اس میں ذلت ہے، اس میں گمراہی ہے، جو پیے گا ذلیل ہو جائے گا۔ زبان اقدس سے نکل آیا، پھر ڈاکٹر کی طرف نہ دیکھو، پھر کسی مفسر کی طرف نہ دیکھو، کسی فلاسفر کی طرف نہ دیکھو، آقا نے کہہ دیا اس میں برائی ہے تو برائی مانو۔ خنزیر کے گوشت میں آقا نے کہا شفا نہیں ہے، کھانے والے کی عقل مت ماری جاتی ہے، اس کو چھوڑ دو، جوا کھیلنا چھوڑ دو، بدفعالی کرنا چھوڑ دو، بھئی یہ حساب نہ لگاؤ میرے اوپر تویز کس نے کروائے ہیں، میرا کاروبار خراب ہو رہا ہے، میری اولاد خراب ہو رہی ہے، فلاں نے کروائے فلاں نے کروائے، خدا را اس چیز کو چھوڑو، حساب وہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، تم حساب نہ لگاؤ، حساب فقط اپنا لگانا ہے، میں کیا کرتا ہوں، میرا سویرے کیسا ہوتا ہے، میری دوپہر کیسے گزرتی ہے، میری رات کیسے گزرتی ہے، مجھ میں بخل کتنا ہے، مجھ میں نفرت کتنی ہے، مجھ میں کمینگی کتنی ہے، کتنا جھوٹا ہوں، کتنا مکار ہوں، کتنا ریاکار ہوں، کتنا دکھاوا ہے۔ جو لوگ اپنا حساب لگاتے ہیں رب انہیں بے حد و بے حساب دیتا ہے، اور جو لوگ دوسروں کا حساب لگاتے ہیں دوسروں کا حساب نہیں لگانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، بس آخری بات، اب اس حدیث کے راوی بخاری شریف میں یہ حدیث آئی ہے، سرکار فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطیرۃ من الشرک، حساب لگانا شرک میں سے ہے۔ فلاں بابا حساب لگاتا ہے، جی تیرے اوپر تویز کس نے کرا دی، تیرا یہ ہو گیا، تیرا وہ ہو گیا، تیرا وہ ہو گیا، الطیرۃ من الشرک، یہ ساری چیزیں شرک میں سے۔ وما منہ، جو ایسا کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ولیکن اللہ یذہبہ بالتوکل، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو توکل سے الگ کر دیا ہے۔ توکل جب آ گیا، جب تک اس کی رضا شامل حال نہ ہو آپ گر نہیں سکتے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی، اور جب وہ گرانے پہ آ جائے تو پھر سنبھلو گے نہیں، پھر سنبھل نہیں سکتے۔ سنبھلنا چاہتے ہو اس سر کو اس کی بارگاہ میں جھکا دو، اس دل کو اس کی اطاعت میں جھکا دو، جو احکامات آئے ہیں ان کو ماننا شروع کر دو، کبھی رسوا نہیں ہوگے، کبھی ذلت نہیں آئے گی۔ اور اگر ادھر سے منہ موڑو گے، اکڑو گے، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ایک سجدہ نہیں ہوتا۔ ہر شخص کے آگے سجدہ، کبھی اس کے آگے سجدہ، کبھی اس کے آگے سجدہ، تو میرا یہ کام کر دے، تو یہ کر دے، تو یہ کر دے، ارے یہ بھی سجدہ ہے، اس کے آگے کیوں نہیں سجدہ کرتے؟ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اکیلے میں سجدہ ریز ہو جائے، اکیلے میں اپنے دل کو ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر کریں، مانگے، مولا خطا کر بیٹھا، مولا ریاکاری کر بیٹھا، مولا جھوٹ بول بیٹھا، اب کوئی اور راستہ نہیں، کوئی اور گھر نہیں، اب تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، کوئی اور راستہ تو ہے ہی نہیں، مولا تو سنوار دے، تو اجلا کر دے، تو پاک کر دے، میں گدلا ہوں، میلا ہوں، کچیلا ہوں، گندے لباس والا ہوں، گندے دل والا ہوں، گندی طرف والا ہوں، گندی سوچ والا ہوں، لیکن مولا تو پاک ہے، تو مصفا ہے، تو منزہ ہے، ہر ناپاک کو پاکی تو عطا کرتا ہے، ہر گندے کو، ہر گندلے کو صفائی تو دیتا ہے، تزکیے کی خیرات مولا تو دے گا، تصفیے کی خیرات مولا تو دے گا۔ اب تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، تیرے حبیب کے توسل سے عرض کرتا ہوں مولا میری ہر رضائل کو دور کر دے۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔